अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है ये आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने एक दो हफ्ता पहले मिड क्विज भी दिया है और मिड क्विज के बाद हमारे जो लेसन है वो शुरू हो चुके हैं। आज हम चौथा सफ़ा पढ़ेंगे, कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा सी। आखिरी दो इशारात हैं चौथे सफ़े के। तो इंशाल्लाह इसको आज हम शुरू कर लेते हैं। कोर्स 2 में हम मुसहफ से पहले 5 सफ़हात पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारा तरीक़ाकार है वो यही है कि हमने पहले 5 सफ़हात को अपनी हाथ की उंगलियों पर उनके इशारात को याद करना है। उसमें दो ही बड़े मज़मून हैं, एक हिदायत का मज़मून है और दूसरा है आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान थे जिनको हिदायत मिली। इन 5 जो सफ़हात हैं हमारे जो कोर्स 2 का हिस्सा हैं, इनको हम उंगलियों पर इस तरह से हम याद करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है इस कोर्स में कि पहले 5 सफ़हात को सीखना है, इसके अंदर जो मज़ामीन बयान हुए उनको सीखना है और इशारात की मदद से इनको याद करना है। तो पहले 3 सफ़हात हमारे जो मुकम्मल हो चुके थे उनके इशारात को हम अपने हाथ की उंगलियों पर इस तरह से रिवाइज कर लेंगे कि पहले 2 इशारात सूरह फातिहा से हैं कि अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ। फिर हिदायत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए हिदायत और फिर मुत्तकियों की सिफ़ात। दूसरे सफ़े के इशारात है कि हिदायत किसके लिए नहीं है? काफिरों को हिदायत नहीं है, मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं है। इसकी वजह ये थी कि ये फसादी और बेवकूफ़ हैं और ये 2 रुखें। तीसरे सफ़े के इशारात फिर इन्हीं के लिए 2 मिसालें बयान की गई, एक आग की मिसाल और एक बारिश की मिसाल। और कुरान का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि कुरान की दावत कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर किन चीज़ों की दावत दे रहे हैं, किन चीज़ों की तरफ बुलाया जा रहा है, और कुरान का चैलेंज। ये हमारे पहले 3 सफ़हात के इशारात थे और चौथे सफ़े के इशारात भी हम देखेंगे आज। वईद और बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद और बिशारत और मच्छर की मिसाल, ये हम इशारात हम पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं। आज के जो हमारे इशारात हैं, जो चौथे सफ़े के आखिरी 2 इशारे हैं, गुमराह कौन और कुफर कैसे। ये चौथे सफ़े के इशारात को अपनी उंगलियों पर याद कीजिए। वईद और बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। ये जो इशारा है, जो इशारा नंबर 3 हम पढ़ेंगे आज, इसका तारुफ लेते हैं कि पिछले जो इशारात गुजरे हैं उनमें जो मज़मून बयान हुए थे कि कुरान पाक में ये बयान किया गया है कि फासिकीन के लिए हिदायत नहीं है।
شروع میں کہا تھا منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، کافرین کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور فاسقین کے لیے بھی ہدایت نہیں ہے۔ اور اب اس آج کے اشارے کے اندر آج کی جو آیات ہیں ان میں منافقین کے، اس میں جو فاسقین ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ فاسقین کون لوگ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سابقہ جو اشارات پڑھے تھے جس میں کافرین اور منافقین کے متعلق تھا کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ تھا۔ اس میں متقین ان کی صفات تھیں، پھر کافرین اور منافقین ان کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اب آج کے اشارے کے اندر جو اس کا ربط ہے وہ یہ ہے کہ ہم فاسقین کی صفات پڑھیں گے کہ فاسقین کون لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس اشارے کا ہم دیکھ لیتے ہیں اسباق کو کہ فاسقین کو قرآن پاک سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں، 3 ان کی صفات ہیں جو 3 ان کی وجہ سے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کہ پہلی صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو توڑتے ہیں، اور رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے کا مطلب جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے عالم ارواح کے اندر اللہ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا تو اس وعدے کو وہ توڑتے ہیں، اور دوسرا رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ ان تعلقات کو، ان رشتوں کو، نعتوں کو آپس میں جوڑا جائے، تو وہ ان کو توڑتے ہیں، ان سے انقطاع تعلقی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ فاسقین کے متعلق اس آیت کے اندر جو اسباق ہمیں حاصل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ اب ان آیات کے اندر ہمیں دیکھیں کہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ان آیات میں ہر لائن کے اندر ہمیں 3 یا 3 سے کم الفاظ جو ہیں ہمیں نئے ملیں گے۔ تو الحمدللہ اب اس میں پہلی لائن میں 4 الفاظ نئے ہیں، دوسری میں 1 ہے، تیسری میں بھی 1 ہے، تو اوسطاً یہ 3 سے کم بن جاتے ہیں۔ اور ان نئے الفاظ کو ہم فریزز کی شکل میں سیکھتے ہیں، چونکہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کورس 2 کے کہ فریزز کو، نئے جملوں کو سیکھنے کے ذریعے سے قرآن پاک کو سیکھنا، اور چونکہ یہ چیلنج بھی ہے قرآن پاک کا کہ الفاظ اور معنی کو سیکھنا اور گرامر کو سیکھنا، ٹھیک ہے، یہ اس کورس کے اندر جو چیلنج ہوتا ہے۔ اور اس کو سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم اشارات کے ذریعے سے سیکھتے ہیں اور فریزز کے ذریعے سے سیکھتے ہیں۔ اشارات جو ہر آیت کے اندر ایک اشارہ دیا گیا ہوتا ہے کہ اس آیت کا یہ اشارہ ہے، تو اس پوائنٹر کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے فریزز ہیں ان کی شکل میں ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور لفظی تشریح دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جی، ان آیات کی تلاوت کے بعد ان کا جو ترجمہ ہے لفظی ہم دیکھتے ہیں۔ الذین، سب سے پہلے الذین کا جو لفظ ہے وہ ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو ریڈ کلر کا ایرو ہے یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ لفظ پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ الذین، وہ لوگ،
اب الذین ایسا لفظ ہے کہ جو عربی کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معنی جن کے پہلے سے جو معنی جو ہے نا وہ سے سمجھ آ جاتے ہیں کہ معنی کو یعنی کہ ایک قسم کا کھینچ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو آپس میں جوڑتے ہیں. جیسے الذین سے وہ لوگ. اب وہ لوگ سے مراد پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس کے بعد آیات میں ان کا تذکرہ ہے کہ وہ ینقضون. وہ لوگ کیا ہیں؟ ینقضون عہد اللہ. وہ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو. ینقضون ہم پہلے اس وزن پر ہم پڑھ چکے ہیں ینصرون. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم پڑھ چکے ہیں. ینقضون توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد. اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. عہد سے مراد یہ عہد کا لفظ جو ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. معاہدہ، عہد کرنا، وعدہ کرنا. اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں. یہ پہلی جو ہے فاسقین کی صفت ہے. اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد. تو اس وعدے سے مراد وہ وعدہ ہو سکتا ہے جو عالم ارواح کے اندر ہوا، اور بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان سے انکار کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑنا ہے. من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد، یعنی اس وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں. یہ ان کی پہلی صفت ہے. توڑنا. وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں. ما جو، ما بھی اللہ زینہ کی طرح ہی ہے. ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا بھی اس کا این یوصل کہ اسے ملایا جائے. یعنی اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں. قطع تعلقی یقطعون ہے وہ کاٹتے ہیں. قطع تعلقی کرنا کس چیز کو کاٹنا، اور یوصل ملانا. وصل میں نے ملانا. یوصل کا جو لفظ ہے ہم اس طرح کا ہم کورس 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں. جیسے ولم یولد ہم نے پڑھا ہے اس طرح کا ورڈ. ٹھیک ہے، کہ اس کو ملایا جائے. وصلہ اس نے ملایا، یوصلہ وہ کہ اسے ملایا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو نئے جملے ہم نے اس میں پڑھے ہیں آیات میں، ینقضون عہد اللہ وہ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد. یہ پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت ہے وَيَقْطَعُونَ ما امر اللہ بہ ان یوصل اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا اسے ملایا جائے. وَيُفْسِدُونَ اور یفسدون فی الارض وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. ما امر اللہ بہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو اللہ نے اس کو ملانے کا حکم دیا اور وہ اس کو کاٹتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قطع تعلقی کیا ہوتی ہے کہ رشتوں و ناتوں کو توڑنا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ اگر اچھائی کی ہے تو ہم اس کے بدلے میں اچھائی کر رہے ہیں تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے تو آپ پھر بھی تعلق کو اس کی غلطی کے باوجود بھی تعلق کو آپ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تعلق کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے وصل. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے اس کے جو تعلق ہے وہ تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، غلطی بھی اس کی ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی غلطی ہے تو وہی معافی مانگے اور وہی تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرے تو تب ہی ہم تعلق جوڑیں گے. نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تعلق کو ہم نے خود جوڑنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا مطلب ہے تعلق کو جوڑنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے جس تعلق کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ قطع کرتے ہیں، اس کو وہ کاٹتے ہیں، اس تعلق کو وہ توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں. اولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ، یہ وہی لوگ ہیں کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی فاسقین کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ جن کی یہ صفات ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں.
فاسقین خسارہ اٹھانے والے ہیں، ہم الخاسرون یعنی کہ یہ تاکید ہے، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون کے جو نقصان اٹھانے والے ہیں، ہم بھی کا مطلب بھی وہی ہے، اولئک وہ سب، خاسرون خسارہ پانے والے ہیں، اٹھانے والے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی آیات میں آتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک انسان پتہ خسارے میں ہے۔ تو یہ فاسقین کے متعلق بھی یہ کہا گیا، اور فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرے، کہ اللہ نے ایک حکم دیا کہ جیسے مثال کے طور پر شراب حرام ہے، تو وہ شراب پیے تو وہ فاسق ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور بھی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان احکامات سے روگردانی کرنا اور ان احکامات کو نہ ماننا، ان کی خلاف ورزی کرنا، یہ فسق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کفر ہوتا ہے، اس سے ہے کہ مکمل طور پر انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ کافر کے مطلب تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا بھی ہے، ناشکری کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاسق جو ہوتا ہے، ہر کافر فاسق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، فاسق ہوگا، لیکن بعض دفعہ مومنین بھی فاسق بن جاتے ہیں۔ مومنین فاسق کیسے ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کسی حکم کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں تو وہ فاسق بن جاتے ہیں۔ ان کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کی جائے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو مانا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رکا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ یہاں اس آیت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے ہم سب روحوں کو اکٹھا کیا اور یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا کہ ہم کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عالم ارواح کے اندر جو تھا یہ وہ اس سے مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کا متعلق ہے کہ کوئی انسان قرآن و حدیث کی بات کو جب سنتا ہے تو دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں اس عہد کا اثر ہے جو اس نے عالم ارواح کے اندر کیا تھا، اس عہد کا اثر ہے کہ اس کو وہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اور قرآن و حدیث کے اندر جو احکامات بتائے گئے ہیں، بیسیکلی وہ ہمیں یاد دہانی کے لیے کیے گئے ہیں، کہ یہ یاد دہانی ہے تمہیں کہ یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم نے یہ کام کرنے اور یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے دنیا میں، کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو احکامات ہیں وہ پورے قرآن پاک کے اندر تفصیل سے ہر بات کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر احادیث کے اندر بھی اس کی مزید تفصیل ہے، بار بار اس کو رپیٹ کیا گیا احکامات کو، اور انسان کو عقل بھی دے دی گئی ہے کہ آپ اچھے اور برے کی جانب وہ تمیز کرو۔ تو جب اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے لیے عقل دے دی گئی ہے سوچنے کی، تو انسان جب اس کو ان احکامات کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت بھی نصیب کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان احکامات کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ یہ واقعی یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو مجھے اس کو ماننا ہے، اور اسی میں ہی میرے لیے کامیابی ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ وہ خاندان کے تعلقات کو بھی برقرار رکھنے کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یا اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کا جو اس کی پرورش میں حصہ دار رہے ہوں، ان کا بھی خیال نہیں رکھتا، تو اس کی باتیں اور اس کے کام اس سے فساد ہی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے یہ جو اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا اور قطع تعلقی کرنا، ٹھیک ہے، یہ جو اس کے اعمال ہیں اس کو فساد فی الارض کی طرف لے جاتے ہیں، کہ وہ اس کے جو اعمال ہیں وہ زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں، کہ فساد کا باعث اس طرح بنتے ہیں کہ اس کے اعمال سے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی جو اس طرح سے سبق پکڑتے ہیں، تو وہ بھی مطلب ایک قسم کا جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے سبق بن جاتا ہے کہ یہ ایک برا عمل کر رہا ہے تو ہم بھی اس طرح سے ہی کریں، ٹھیک ہے۔ اگر جیسے کہتے ہیں کہ یہ رشتہ دار ہے، یہ ہمارا تعلق والا ہے، یہ اگر میرے ساتھ ایسا کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ محفوظ فرمائے۔ اور
حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو تعلقات ہیں، اپنے جو رشتہ داری ہے، اس میں ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، یعنی قطع تعلقی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ فاسقین کے متعلق یہ ہے کہ فاسقین نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ خسارہ کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خاسرون اسی سے ہے، خسارہ پانے والے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کسی کو خسارہ ہو گیا، کسی کو نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں جب اردو میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جو فاسقین نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ ان کے دل اور دماغ کا حقیقی سکون ان کو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کی محبت ان کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے، چونکہ ان کے جو اعمال ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے جو اعمال ہیں ان کے، اس وجہ سے ان کو دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ کیونکہ اگر ہم کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اس کا خیال کریں گے، احساس کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو ذہنی جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کسی کا اس طرح سے احساس نہیں کریں گے، رشتہ داری اور تعلقات کو توڑیں گے، تو انسان کو ذہنی طور پر جو ہے وہ انسان کے ذہن میں ہر وقت اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گا، اس نے مجھے جو ہے نا میرے ساتھ یہ کہ میں اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ برا سلوک کروں۔ اس طرح کے ہر وقت انسان ذہن میں ایسی باتیں سوچتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اب ان کا ترجمہ جو ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ ہونے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور وہ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، ویقطعون ما، اور وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ملایا جائے، ٹھیک ہے۔ ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اسباق، دعا اور پلان ان آیات سے ہمیں جو ملتے ہیں وہ ہم اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ فاسقین کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا، رشتہ داری و تعلقات کو توڑنا اور زمین میں فساد پھیلانا، ان اعمال کی وجہ سے وہ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام زندگی کے جو شعبے ہیں ان کے اندر ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رشتہ داری اور تعلقات کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا۔ لیکن فاسقین جو ہیں وہ ان کے تو یہ اعمال ہیں، تو ہمیں اس کے مقابلے میں اپنی اصلاح کرنے والا بنا کے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہمیں یہ جو اعمال ہیں فاسقین والے، ان کو ہم نے نہیں اپنانا، اسی سے ہی ہمیں ہماری جو دنیا آخرت کی ہمیں کامیابی اسی سے ملے گی۔ تو یہ دعا کرنی ہے اور اپنا احتساب کرنا ہے، اور نیکسٹ کے لیے اپنا جو ہے پلان بنانا ہے۔ اور پلان کیا کرنا ہے کہ میں اپنے انشاءاللہ میں پلان کرتا ہوں کہ میں اپنے رشتہ داروں اور تعلق والوں سے میں انشاءاللہ محبت سے پیش آؤں گا اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں ایک سوشل ورکر بنوں گا۔ سوشل ورکر کیا ہے کہ صرف اسی کا ہی خیال نہ رکھا جائے، اسی کا احساس نہ کیا جائے جس سے کوئی خونی رشتہ ہو، اور بلکہ جس سے ایمان کا رشتہ بھی ہو، تو اس کا بھی احساس اسی طرح سے کرنا چاہیے، اس سے بھی تعلق اور رشتے کو اسی طرح سے مضبوط رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے خونی رشتے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیات کے اندر جو اسماء اور افعال ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ اسماء ہیں عہد، عہد کی جمع عہود، اس کا مطلب ہے وعدہ۔ عہد یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہم نے اسے عہد لے لیا، وعدہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ عہد ہے، دوسرا لفظ کیا ہے؟ میثاق۔ میثاق کا معنی جیسے ہم نے پڑھا من بعد میثاق ہی، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، یعنی اس وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑنا۔ میثاق میں نا مضبوط، اور اس کی جمع ہے مواثیق۔ میثاق کی جمع کہتی ہے مواثیق۔ یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر۔
जमा होगा, इसको टूटी फूटी जमा कहते हैं। ठीक है, कुछ जमा तो हम कोर्स 1 के शुरू में भी पढ़ चुके हैं, बानून यानून के साथ, और इसमें भी हमने कुछ जमा ऐसी पढ़ी हैं, लेकिन बहुत सी जमा जो है ना वो इसके अलावा भी आती हैं, जो बानून यानून के अलावा भी जमा आती है। इसके बाद क्या है, कौन सा इसमें, अर्ज, वही सिदूना फिल अर्ज, अर्ज का मतलब है जमीन। अराजी इसकी जमा आती है, अराजी। इसके बाद इसमें है खासिर, खासिर इसकी जमा खासिरून भी है और खासिरीन भी है। खासिरून कब आएगी, जब खासिरुन होगा, रा के ऊपर 2 पेश होंगे, खासिरुन होगा तो इसकी जमा आएगी खासिरून। अगर खासिरन यानी 2 ज़बर के साथ होगा, या खासिरीन 2 ज़ेर के साथ होगा, तो इसकी जमा आएगी खासिरीन यानून के साथ। ये वही तरीका है जो हमने कोसवानी में भी इस तरह से वानून और यानून की जमा हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये अस्मा थे इन आयात के अंदर। और अब हमने देखने हैं कि इन आयात में इन ये जो सबक की आयात हैं, इसके अंदर जो 3 हरफ वाले जो सही अफ़ाल हैं, सेहतमंद अफ़ाल हैं, वो कौन कौन से हैं। 4 पैटर्न हमने पढ़े थे, फातहा, नासारा, द्वाराबा और सामिया। इन चारों पैटर्न पर कौन से सेहतमंद अफ़ाल जो हैं वो इन आयात में आए हैं। सबसे पहला फेल है नाकाजा, ये यनकुज़ूना से पता चल रहा है कि ये मुज़ारे है, शुरू में या भी है और वानून भी एंड पे है, तो ये मुज़ारे भी है और जमा भी है। तो ये क्या है, नाकाजा, ये नून काफ दा इसका रूट लेटर है। ये नाकाजा किससे आएगा, नासारा से। नाकाजा उसने तोड़ा, नाकाजा यनकुज़ु, उनकुज़, नाकिज़, मनकूद, नाकुजुन। नाकुजुन इसका मस्तर है तोड़ना। एक फेल ये है हमने जो पढ़ा सेहतमंद अफ़ाल में से। दूसरा फेल क्या है, वह यकताऊना, यकताऊना ये भी यनकुज़ूना की तरह ही है, लेकिन दोनों के जो भाव हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन ये जमा है, जैसे वो भी मुज़ारे जमा था और ये भी मुज़ारे जमा है, यकताऊना। ये फातहा के पैटर्न पर आ रहा है जी। क़ा, ता और आइन इसके रूट लेटर हैं। क़ाता उसने काटा, उसने ताल्लुक को काटा, उसने किस चीज को काटा, कता। ठीक है, क़ाता, यक़ताउ, इक़ता, क़ाति, मक़तूअ, क़त्उन, क़त्उन काटना। हमारा इसके बाद हमने पढ़ा था जी, हमारा हम पहले पढ़ चुके हैं। नसरा के पैटर्न पर है, हमारा उसने हुक्म दिया, हमारा या मोरू, मुर, आमिर, मामूर, अम्र, ये फाल हम पहले भी देख चुके हैं। अब इसके बाद एक नया फेल, एक फेल है जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, 3 हरफी वाला फाल सेहतमंद अफ़ाल में से, सामिया से। खासिरा, खासिरून इससे इसम फाइल है। खासिरा उसने, खासिरा का मतलब क्या है, उसने खसारे वाला हुआ, या खासिरा उसने नुकसान किया। ठीक है, ये नुकसान उठाया। खासिरा, यखसरु, इखसर, खासिर, डैश, खुस्र। खुस्र भी है और खुसरान, ये दोनों इसके मस्तर आते हैं। ठीक है जी, खासिरा उसने नुकसान उठाया, ये सामिया के पैटर्न पर है जो नए अफ़ाल हमने इसमें देखे। इसके बाद जो इन्हीं आयात के अंदर जो हम देखते हैं कि अफ़ाल जो कमज़ोर अफ़ाल हैं, जो हमारा इस कोर्स 2 का असल जो ऑब्जेक्टिव है इसमें ग्रामर का, कमज़ोर अफ़ाल का। कमज़ोर अफ़ाल कौन से हैं, यूसला, यूसला जैसे मैंने बताया कि यूलद की तरह इस तरह का फेल है। ठीक है, ये वादा के पैटर्न है। वादा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वादा या असल तो ये ज़राबा से ही है, लेकिन ये कि वादा के साथ इसको इस तरह मिलाया कि ये सब बाब इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, वसला
اس نے ملایا. واسالہ یاسلو سل، واصل موصول وصول. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے فعل پڑھا ہے جو کمزور افعال ہیں جو ان آیات کے اندر استعمال ہوئے. الحمدللہ ان آیات کے اندر جو استعمال ہونے والے اسماء اور افعال کو ہم نے پڑھ لیا، اور یہ ہمارا جو پہلا لیسن تھا اس کے پہلے حصے کو، قرآن کے پہلے حصے کو ہم نے مکمل کیا ہے. اس کے اندر اگر کسی کے کوئی کویسچن ہو تو بتا دیں تاکہ پھر ہم آگے والا جو ہے نیکسٹ پارٹ ہم شروع کر سکیں. جی نوید بھائی آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ السلام علیکم بھائی. السلام. ایک تو میں نے لیٹ جوائن کیا، معذرت، مجھے اب علم نہیں ہے، آپ کلاس لے رہے ہیں سب کچھ جگہ. دوسرا سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ میثاق اور عہد سوری، ان دونوں میں فرق کیا بنتا ہے؟ ہم تو اردو میں تو ایک ہی ترجمہ نہیں کرتے. عہد تو نارملی ہم اس استعمال کرتے ہیں وعدے کے لیے کہ وعدہ لینا، عہد لینا. اور میثاق کا مطلب ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ پختہ وعدہ جسے ہم کہتے ہیں، پختہ کرنا کس چیز کو، یعنی کہ اس وعدے کو پکا ہونے کے بعد. جیسے ان آیات کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہم نے اس کا مطلب بتایا تھا کہ اس سے وہ وعدہ مراد ہے کہ جو ہم نے المعالم ارواح کے اندر ہوا، تو اس کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو اس وعدے کو یعنی کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اس کو پکا ہونے کے بعد، یعنی کہ وہ وعدہ ہمیں پکا یاد ہے، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. شفیہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ میثاق اسم کے طور پہ ہے. جی جی جی، میثاق اسم کے طور پر آیا. اچھا جی، السلام علیکم. اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی، تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ عہد جو ہے وہ مطلب جنرل ٹرم ہے اور انفارمل بھی ہو سکتا ہے. وعدہ مطلب وعدہ کے سینس میں آ جاتا ہے. تو میثاق میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس عہد کو یوں پختہ کیا جائے کہ اس کو لکھ لیا جائے یا اس کے اوپر گواہ مقرر کر لیا جائے. اس طریقے سے عام طور پہ ہم نے جیسے کہ سنا ہے میثاق مدینہ اور اس طرح سے. تو میثاق جو ہے نا وہ ویسے بھی وثوق سے ہے نا، تو وثوق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پختہ کر لینا. تو ظاہر پختہ کرنے کے لیے کچھ میئرز ایکسٹرا لیے جاتے ہیں نا، تو اس لیے میثاق کا لفظ تھوڑا سا عہد سے ایک مضبوط عہد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو پچھلی آیت تھی، آیت نمبر 26 جس لفظ پہ ختم ہوئی تھی نا، وہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی مثالوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حق کی بات ہے. اور جو کافر ہوتے ہیں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا اس مثال سے. تو پھر وہ اس کی اینڈنگ یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہے گمراہ کر دیتے ہیں، لیکن فاسقین کو مطلب بات یہ ہوئی تھی کہ وہ گمراہ ہی رہتے ہیں. تو اب یہ جو آج کی آیات ہے نا، آیت ہے 27، یہ اللہ زینہ سے شروع ہو رہی تھی جیسے کہ ایکسپلین کیا آپ کو سر نے. تو یہ ہے کہ اللہ زینہ سے جب بھی کوئی آیت شروع ہو تو آپ اس کی پیچھے والی آیت کو ضرور دیکھیں. عام طور پہ وہ پیچھے والی آیت میں جس گروہ کا یا جس فرد کا ذکر، جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ زینہ ان کی مزید صفت کو بیان کرنے کے لیے اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں اللہ زینہ سے. کیونکہ اللہ زینہ کا مطلب ہے وہ جو، اصل میں لوگ بھی اس کا مطلب نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ہم اردو میں لوگ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ زینہ کا مطلب ہے وہ جو. تو وہ کون ہے؟ وہ جو پیچھے فاسقین کی بات ہو رہی تھی، یہ اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے آگے. یہ جسٹ میں نے تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی، کیونکہ اکثر ہم پوچھتے ہیں نا ان آیات کا پیچھے کی آیات سے ربط کیا ہے، یہ سب تو ربط بھی اسی طرح سے قائم ہوتے ہیں قرآن کی آیات کو. ہم نے تو ان کو چیپٹرز میں، لیسنز میں بے شک ڈیوائڈ کیا ہوا، لیکن مصحف میں تو ظاہر ہے یہ یوں کنٹینیو ایک مضمون چل رہا ہے نا، تو اس حوالے سے میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا. جزاک اللہ. جی اختر بھائی کیا کوئی کویسچن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام ورحمۃ صرف جو میثاق ہے اس کے لحاظ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ عہد پرومس کے لحاظ سے ہم لے سکتے ہیں، اور جو میثاق ہے کنٹریکٹ یا ایگریمنٹ کے طور پہ. از اٹ رائٹ سر؟ جی بالکل، یہی ابھی آپ سسٹر پریا نے یہی اس کو کر دی ہے، بات تفصیل سے بتا دی ہے. یہی بات ہے، اس کا تھوڑا سا فرق ہے اس کے درمیان میں، لیکن ایک اس کی جو ڈیفینیشن بتائی نا وہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ میثاق جو ہے وہ ایک جب ریٹن شیپ میں آ جاتا ہے، ایگریمنٹ آ جاتا ہے، تو اس کو میثاق سے تعبیر کر لیتے ہیں، اور عہد کو نارمل وعدے کے طور پر بات کرتے ہیں.
جی ابھی اگر کسی اور کا کوشچن نہیں تو ہم اگلے پارٹ کو شروع کر لیتے ہیں، گرامر کا حصہ جو ہے اس لیسن کا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن نہیں ہے، میں صرف ایک سجیشن دے رہی تھی کہ جو بھی جی ہم نے فاسقین کی صفات پڑھی ہیں تو صفات کا مطلب تو خوبیاں ہوتا ہے، تو یہ خوبیاں تو نہیں ہیں، تو اگر ہم ان کو خوبیوں کا لفظ نہ دیں، صفات نہ کہیں، ہم اس کو صرف کہیں کہ فاسقین کی نشانیاں۔ اچھا ایک منٹ میں بتاتی ہوں تھوڑا سا۔ اصل میں جو عربک میں لفظ ہوتا ہے نا صفت، یہ اچھائی و برائی دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو بلکہ آپ آگے جا کے نا اس کو ایز اے ٹرم پڑھیں گے، ایک گرامر کی ٹرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس جی کو سر، ہم اپنے کانٹیکس میں تو ٹھیک ہے کہ یہ ان کی کوئی خامی بیان کی جا رہی ہے، لیکن یہی جی الذین پیچھے اگر مومنین کا ذکر ہوتا تو ان کے لیے بھی الذین آتا نا، تو ہم اس کو خوبی کہتے تھے۔ تو بہرحال عربی زبان میں اس کو یہ صرف و نحو کی ٹرم میں ان کو صفات ہی کہا جاتا ہے، صفت کہا جاتا ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے؟ جزاک ہاں اللہ۔ جی صفحہ نمبر 4 اشارہ سی، اس کا گرامر کا حصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ آج کے جو لیسن ہے گرامر کا، اس میں کوئی ہمارے پاس کوئی نیا فعل نہیں ہے، ہم جو پیچھے افعال پڑھ چکے ہیں انہی کو ہی ہم ریوائز کریں گے، انہی کو ہی۔ ناصرہ، ضربہ، سامیہ، فاتحہ کے پیٹرن پر ہم نے جو افعال پڑھے ہیں انہی کے اسٹائل پر جو آتے ہیں انہی کو انشاءاللہ ہم اعادہ ان کا کریں گے۔ تو یہ سلائیڈ ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ، ان کے پیٹرن پر جو افعال ہیں۔ فاتحہ سے وہابہ ہے، یہ جتنے بھی افعال آپ کو نظر آ رہے ہیں، قالا، دعا، وعدہ، زادہ، ہدا، یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں، اور انہی کے جو پیٹرن پر آنے والے افعال ہیں ان کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور کمزور افعال کے متعلق ایک بات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ یہ ہر لائن میں تقریباً ایک بار ایک کمزور فعل آتا ہے اور ایک تقریباً صحیح فعل ہے، تو گویا کہ دونوں افعال جو ہیں وہ تقریباً 9000 مرتبہ آ رہے ہیں، اور ان کے لیے ان افعال کو یاد کرنے کے لیے ہم نے کچھ الفاظ بھی پڑھے تھے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابہ، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن، ضل، کہ یہ افعال ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ آج ہم پڑھیں گے نصرہ کے پیٹرن پر کچھ افعال۔ نصرہ کے پیٹرن پر کچھ افعال ہم نے کورس 1 میں بھی پڑھے تھے، انہی کے ایک ہی کچھ ریپیٹیشن ہے۔ یہ افعال کوئی مشکل نہیں، انشاءاللہ یہ میرے ساتھ ساتھ آپ نے ریوائز کرنے ہیں مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے۔ نصرہ، ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر۔ اس کا ریفرنس جملہ کیا ہم نے پڑھا تھا وہاں پر بھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ناصرہ کے پیٹرن پر ہی کفارہ ہے، کفارہ کا مطلب ہے اس نے انکار کیا۔ اب کفارہ کے کچھ معنی اور بھی ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے، ان کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ کفارہ کا معنی ہوتا ہے اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، اس نے ناشکری کی، یہ سارے کفارہ کے معنی ہیں۔ کفارہ، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر، قل یا ایھا الکافرون ہم نے اس کے متعلق پڑھا تھا۔ شعارہ، شعارہ کا مطلب ہے شعور رکھنا، شعارہ، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور، شعور۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہے ہوں گے، اشارے بھی کر رہے ہوں گے یاد رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی صدقہ، صدقہ کا مطلب ہے اس نے صدقہ، اس نے سچ بولا، سچ کہا۔ صدقہ، یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق، ان کنتم صادقین، اس کا ریفرنس جملہ ہم نے پڑھا تھا۔ فاسقہ، فاسقہ کا مطلب ابھی ہم نے پڑھا، اس نے فسق کرنا، انکار کرنا،
ٹھیک ہے، یہ فاسق کے مطلب معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرنے والا فاسق ہم نے پڑھا. فاسقہ یفسقو، افسق فاسق ڈیش فسق. فسق اس کا مصدر ہے وما یضل به الا الفاسقین. کاتاما، کاتاما کا فعل ہم نے پڑھا تھا ناصرہ کے پیٹرن پر یہ ہے. کاتاما مطلب ہے جس کا کہتے ہیں کتمان کرنا، جھوٹ بولنا اور چھپانا کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کاتاما یکتم اکتم، کاتم مکتوم کتمان. اب یہ جو مصدر ہے، مصدر جتنے بھی آتے ہیں ان کے اوزان، ان کے جو پیٹرن ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، وہ کسی ایک پیٹرن پر مصدر نہیں آتے. وما کنتم تکتمون. السلام علیکم سر، مصدر کا مطلب کیا ہے؟ مصدر مصدر عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی بھی افعال نکلتے ہیں، جس سے افعال بنتے ہیں، جس کے روٹ لیٹر سے مختلف افعال بنتے ہیں، اس کو مصدر کہتے ہیں. ماخذ جس سے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز نکلتی ہے. جی تو اب ہم نے ناصرہ کے پیٹرن پر اور بھی بہت سارے افعال ہیں، جیسے کہ آپ نے خالقہ، آبادہ، ذکرہ، شکرہ، یہ سارے ہم نے ناصرہ کے پیٹرن پر پڑھے ہیں. اب ناصرہ کے بعد یہ جو افعال ہم نے پڑھے ہیں، یہ الحمدللہ قرآن پاک میں 190 افعال ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں. الحمدللہ ہم نے اتنے افعال کو سیکھ لیے. اب ناصرہ کے پیٹرن پر ہم نے جیسے کہ بہت سے افعال ابھی بھی دیکھے یا کورسوان میں بھی ہم نے پڑھے. اب امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی ایسا فعل آئے گا تو آپ کو جسٹ اس کا جو ماضی مضارع اگر پتہ چل جائے تو آپ فوراً اس کو پہچان کے اس کو ناصرہ کے پیٹرن پر پورے جو فعل ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ اتنی الحمدللہ افعال جیسے بہت سارے افعال ابھی بھی ہم نے پڑھے ہیں اس کورس میں بھی، کورسوان میں بھی ہم نے ناصرہ کے پیٹرن پر پڑھے ہیں. تو امید ہے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا لفظ آ جائے جو ناصرہ کے پیٹرن پر ہوگا تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو اس کے مکمل 6 چابیاں کم از کم اس کی کر سکیں گے الحمدللہ. اس کے بعد ضربہ کے پیٹرن پر بھی جو افعال ہیں اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں ضربہ کے پیٹرن پر جیسا کہ ضربہ یضربو، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب. ضربہ کا معنی جو ہے وہ مارنا بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس کے معنی آتے ہیں. اور کون سے معنی آتے ہیں ضربہ کے؟ بیان کرنا، بیان کرنا، مثال بیان کرنا. ٹھیک ہے. اس کا زمین پر چلنا بھی آتا ہے، اس کے بہت سے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال ضربہ کا معنی جو ہے جیسا کہ اس کا ریفرنس جملہ ہم نے یاد کیا تھا، ان یضرب، کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرم نہیں کرتے ہیں اس کہ وہ مثال بیان کریں. اس طرح کی مثال بیان کرنے سے شرم نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ یہ جو مثال ہے اس سے مطلب ہے مثال بیان کرنا اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سے معنی اس کے آتے ہیں. راجع بھی ضربہ کے پیٹرن پر ہے. راجع، یرجع، ارجع، راجع ڈیش، مرجون بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیش بھی ہے. رجوع اس کا مصدر ہے. راجع معنی لوٹنا، راجع وہ لوٹا واپس آیا. ظلمہ اس نے ظلم کیا. ظلمہ یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم، فتکونا من الظالمین. اس کے بعد ہے مالکا. مالکا وہ مالک ہوا، یہ بھی ضربہ کے پیٹرن پر ہے. مالکا یملکو، املک، مالک، مملوک، ملک. مالک یوم الدین اس کا ریفرنس جملہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے. کذبہ اس نے جھوٹ بولا، کذب کیا. کذبہ
यकज़िबु इकज़िब काज़िब मकज़ूब कज़िब। कज़िब इसका आता है मस्दर और किज़्बुन भी आता है। कानू यकज़िबून। ज़ारबा के पैटर्न पर ही है क़दरा। क़दरा वो कादिर हुआ। क़दरा यक़दिरु इक़दिर क़ादिर और कदीर भी इसका इस फाइल आता है। मक़दूर क़द्रुन। क़द्रुन इसका मस्दर है वो कादिर हो, कादिर होना। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर इसी से है। ये ज़ारबा के पैटर्न पर हमने अफ़ाल पढ़ लिए। जो नए अफ़ाल पढ़े हैं राजा, ज़लमा, मलका, कज़्ज़बा, क़दर। अब ये जो 5 अच्छे अफ़ाल हैं ये सिर्फ हमने इतने ही नहीं पढ़े बल्कि ये जो अफ़ाल हैं कुरान पाक में 636 बार आए हैं। ये इस तरह से इनकी रेपिटेशन है कुरान पाक में। तो गोया कि हमने इतने अफ़ाल को जो है ना वो हमने सीख लिया है। तो ज़ारबा के स्टाइल पर आने वाले और भी बहुत सारे अफ़ाल हैं जो अभी हमने पढ़े हैं और जो इसी पैटर्न पर और भी आगे आएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जैसे नसरा और ज़ारबा के पैटर्न पर हमने अफ़ाल को पढ़ लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद कोई भी फेल जो है वो इनके पैटर्न पर आने वाला है, वो हमें मतलब जो भी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन ये कि वो उसके पैटर्न पर आ रहा है तो इंशाल्लाह हमें बहुत आसानी के साथ हम उसको पिक कर सकते हैं कि ये ज़ारबा के पैटर्न पर है या ये सामिया के पैटर्न पर आ रहा है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें सिर्फ माजी और मुज़ारे कहीं से भी पता चल जाए तो हम फ़ौरन उसको पूरे के पूरे पैटर्न को हम पिक कर लेते हैं कि हमने उसकी 6 चाबियाँ कम से कम हम कर लेते हैं, ये नहीं तो हम पूरा टेबल भी बल्कि कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब आपको ये नसर और ज़ारबा के पैटर्न पर आने वाले जो अफ़ाल हैं ये इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। अब अरबी बोलचाल है हल कफरता। कफरा का मतलब हमने क्या पढ़ा था? कफरा उसने कुफर किया, उसने इनकार किया, नाशुक्री की। तो हल कफरता ये सामने वाले से क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर करेंगे? मा कफर तो माशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि इसके हमें हमने नाम का इस्तेमाल नहीं हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके मानी इस तरह के हैं तो हम अच्छा गुमान करते हैं। हल कफर तुम, मा कफर ना। माशाल्लाह। मा कफर ना जमा के साथ क्योंकि कफर तुम है। हल तक फुरु, तक फुरु ये क्या तू कुफर करता है? तक फुरु ला अकफुरु। ला अकफुरु। ला अकफुरु क्योंकि ये मुजारे है जिसमें आमतौर पर ला का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ला अकफुरु। हल तकफुरूना, ला नकफुरु। ला नकफुरु माशाल्लाह। ये भी मुजारे है, इसमें भी हमने ला का इस्तेमाल किया, ला नकफुरु के हम कुफर नहीं करेंगे या नहीं करते। ला तकफुर ये नहीं है, ला तकफुर। ठीक है जी, तो क्या आएगा? ला अकफुरु, इसका मतलब है कि तू कुफर ना कर, मत कुफर कर। तो क्वेश्चन क्या है? ला अकफुरु के मैं इंशाल्लाह मैं कुफर नहीं करूंगा। ला तकफुरु तुम सब कुफर ना करो, तो जमा के लिए क्या आएगा? ला नकफुरु हम कुफर नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो हमने ये मुजारे के साथ भी पढ़ा, इस माजी के साथ, मुजारे के साथ, उसके बाद अमर के साथ भी हमने इसके क्वेश्चन किए। इसके बाद एक क्वेश्चन है हल सदकता। क्या? नाम सदकतु। नाम सदकतु माशाल्लाह। नाम सदकतु। हल सदकतुम। नाम सदकना। ना साथ साथ अगर क्वेश्चन और आंसर में इशारे भी अगर करें तो इनके मानी को याद करना बहुत आसान होता है। नाम सदकना। हल तस्दुकु। नाम अस्दुकु। नाम अस्दुकु। मुजारे का जो इशारा है अस्दुकु यहाँ पर होगा। हल तस्दुकूना। नाम नस्दुकु। नस्दुकु माशाल्लाह। नाम नस्दुकु, ये जो
جو لوگ نہیں بول رہے وہ بھی کوشش کریں کہ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اس دکھ امر ہے, اس دکھ, نام استکو اس دکھ, توحفہ اس دکھ. باقی مائک کو میوٹ رکھیں تاکہ ایکسٹرا واضح نہ ہے. اس دکھ, اس دکھ سب کے لیے ہے. نستکو نصدقو نستکو اس دکھ تم سب سچ بولو. نس دکھ ہم سچ بولیں گے, یہ بولتے ہیں. اس کے بعد پھر حل تشعرو, کیا تو شعور, کیا آپ شعور رکھتے ہیں؟ نام نام اشعرو. اشعرو ہاں یہ تشعر یا یہ شعور سے ہے, ٹھیک ہے جی. نام اشعرو. جی حل تشعرون, نام نشعرو نام نشعرو. حل فسقو, یہ منافقین کے متعلق ہے. کیا حل فسقو, کیا انہوں نے فسق کیا؟ نام فاسق نام فاسقو یعنی کہ منافقین کے متعلق منافقین فاسقین ہیں. حل یفسقون, نام نام یفسقون یہ منافقین کے متعلق ہے, اس لیے ہم نام کا لفظ یوز کر رہے ہیں. حل ظلمت, ظلمہ اس نے ظلم کیا. حل ظلمت, ما ظلمتو ما ظلمتو لا ظلمتو ما ظلمتو, میں نے ظلم نہیں کیا. حل ظلمتم, ما ظلمنا ما ظلمنا ما ظلمنا ماشاء اللہ, ما ظلمنا, ہم نے ظلم نہیں کیا. حل تظلمو, لا ازلم ما ازلم لا ہاں یہ تظلم جو ہے مضارع ہے نا. حل تظلمو اس کے لیے آئے گا لا, لا ازلم, ازلم نہیں میں ظلم نہیں کرتا. حل تظلمون, لا 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 نظلم نظلم لا نظلم, ماشاء اللہ. لا تظلم, یہ نہیں ہے. لا تظلم, لا ازلم لا ازلم, نہیں میں ظلم نہیں کروں گا. لا تظلمو یہ جمع ہے, لا نظلم لا آپ نظلم سب ظلم مت کرو. لا نظلمو, ماشاء اللہ. حل کذبتا, کذبہ سے ہے. حل کذبتا, ما کذبتو کذبتو ما کذبتو. کذبہ کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ جھوٹ اس نے بولا جھوٹ بولا. ٹھیک ہے جی. حل کذبتم, ما ما کذبنا ما کذبنا کذبنا. حل تکذبو, لا اکسب لا اکذب لا اکذب, ٹھیک ہے جی. حل تکذبون, لا نکذب نکذب یہ جمع کے لیے, ٹھیک ہے جی. حل تکذبون جمع کے لیے تو کیا کریں گے؟ لا لا نکذب نکذب, ماشاء اللہ. نکذب لا تکذب, لا اکذب لا اکذب اکذبو, ٹھیک ہے. اکذب لا تکذبو جمع کے لیے لا نکذب لا نکذب لا لا نکذب. نکذب حل ترجع الی اللہ, یہ جملہ ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا ترجمہ کریں. کیا نام ارجیو الی نام اللہ ارجو ارجو للہ للہ حل میں نے کیا ہے؟ ترجعو, آپ لوٹیں گے الی اللہ, اللہ کی طرف. تو نام کیا اس ارجیو کا الی اللہ نام نام ارجعو, للہ جی ہاں میں اللہ کی طرف لوٹوں گا. ٹھیک ہے جی, یہ تو سب کو یقین ہے نا. جی حل ترجعون الی اللہ, کیا آپ سب نام اللہ کی طرف نرجو لوٹیں گے؟ للہ نام نرجع الی اللہ. الحمدللہ یہ عربی بول چال کے جملے ہم نے سیکھ لی ہیں. تو یہ جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے سیکھے ہیں کچھ افعال جو نصرہ اور ضربہ کے پیٹرن پر آ رہے ہیں, اور یہ جو گرامر کے لیے پریکٹس کے لیے آپ کو یہ پیج دیا گیا ہے یہ بھی بہت آسان ہے, اور اس میں سارے کی ساری چیزیں لکھی, صرف مصدر لکھا ہوا ہے, باقی اس کے جو روٹ لیٹر ہے مادہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوڈ کیا ہے ناصرہ ضربہ وہ بھی لکھا ہوا ہے, اور اس کو باقی کو فل کرنا ہے. یہ آپ کی ورب بک میں دیا ہوا ہے, وہاں پہ آپ اس کو فل کرتے رہیں. کیونکہ ورب بک جو ہے آپ نے جیسا کہ
कुरान वाले हिस्से को आपने फिल करना है। इस तरह से ग्रामर का हिस्सा जो पेज नंबर 23 से शुरू हो रहा है उसको भी आपने फिल करना ज़रूर है, ठीक है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब क्लास ख़त्म हो जाती है, हमारा कोर्स ख़त्म होता है, तो बहुत से लोग वर्क बुक भेजते हैं और उनका सिर्फ पहला हिस्सा फिल होता है कुरान पार्ट वाला, और जो 23 से शुरू होता है ना ग्रामर का हिस्सा, वो उन्होंने फिल नहीं किया होता। इसलिए अभी से मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि उस हिस्से को भी फिल करते रहें। बहरहाल ये होमवर्क है, और इस आज के जो लेसन में हमने पढ़ा है नासरा और ज़ाराबा के अफ़ाल को हमने उसका यादा किया है, और बाकी हमने कुछ अरबी ग्रामर की पढ़ी हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? ये रेज़ हैंड हुआ है। सर हमने अभी नसरा के पैटर्न में पढ़ा है कुंतुम, तो काना में भी कुंतुम आता है, तो फर्क क्या हुआ इन दोनों में? क्या पढ़ा है? नासरा के पैटर्न पर क्या पढ़ा है? कुंतुम आज हमने पढ़ा है ना, कुंतुम जब कुंतुम नहीं, वो तो काना कातामा में, है। अच्छा कातामा सॉरी, ठीक है, समझ गए। ये वो कातामा और चीज है, काना और चीज है ना, काना। अच्छा काता, ठीक है। ये सिस्टर नुज़रत यास्मीन का कोई क्वेश्चन है? सर बाकी लोग ये अपने माइक म्यूट रखें प्लीज। सर ये उस्तिक और अस्तिक में क्या फर्क है, क्या इसका तर्जुमा क्या है? क्या लफ्ज़ बता रहे हैं आप? उस्तक और इसके जो जी, और उसके जवाब में आपने कहा अस्तिक। नहीं, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। अब कौन सा फेल बोल रही हैं? अस्कित है, ये साकाता से है, ये किससे है? इसके रूट लेटर क्या है? सर यही तो समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जी सुने, सदका फेल है, उसमें फेल अमर बोला था, उस दुख यानी सच बोल, तो जवाब में वो कहेगा असदुक, मैं सच बोलूंगा। असदुक जी, असदुक का मतलब है मैं सच बोलूंगा। फेले मुजारे से जवाब देना होता है। फेले अमर का जवाब जो है ना, जिस तरह तो हमेशा फेले मुजारे से आता है ना, माजी से तो आ नहीं सकता, माजी का जमाना गुजर गया ना। तो अगर आप मुझे कहें कि सच बोलो, तो जाहिर है मैं कहूंगी ना कि मैं सच बोलूंगी। फिर एक तरह से वो यही कमिटमेंट करनी है ना, आप हुक्म की तामील है ना, तो वो उसके लिए फेले मुदारे यूज होता है, और सिंगल के लिए जो वाहिद और के बजाय अस्तिकु आएगा। ठीक है, अस्दुकु, ये टेबल देखे ना, यस्तुकु यस्तुकुन तस्तुकु अस्तुकु, तो ये वो वाला अस्तुकु है ना। आप अपनी एक फिंगर को अपने फोरहेड तो यहाँ पर हम इशारा करते हैं ना अस्तुकु का, अस्तुकु, ठीक है, ये वाला जो है ना, इसको और उस दुख जो अमर है, वो उस दुख ऐसे अमर है, ऐसे उस दुख वो और चीज है, वो अमर है, और अस्दुकु जो है वो यहाँ पर है इशारा, ठीक है। ये मुजारे और अमर के लिए इशारे हैं, इसको अगर आप ज़हन में रखें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा, दूसरा सर मैंने पूछना था, तुनज़िरहुम का रूट लेटर क्या है? तुनज़िरहुम, ये आपने कहाँ पढ़ा है लफ्ज़? ये सर शुरू में है सूरह बकरा में ही, छठे और सातवें, ये छठे रुकू में है, छठे उस पे है जी, छठे रुकू में सूरह बकरा, सॉरी छठी आयत है। हम लम तुनज़िरहुम, ठीक है जी। तो ये नाज़रा से आता है, ठीक है, नाज़रा से, जी हम लम तुनज़िर, ये इंजार लफ्ज़ आगे हम पढ़ेंगे जाकर, इसको मज़ीद फी में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, उससे है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि ये दो अल्फाज हैं, आगे जाके आप इनको पढ़ेंगे, और ये वाला फेल थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, अंजरा वाला, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसके रूट लेटर्स अभी आपसे पूछेंगे नहीं हम, ठीक है। और वैसे ये दो मतलब हमने पढ़े कंपाउंड है ना। हाँ, जी, ये मतलब ये कंपाउंड है, जिस तरह खलक का हुम है ना, तो खलक का आपने पढ़ा है, और हुम आपको पता है कि ये इसके साथ कंबाइन होकर दो टुकड़े बन जाते हैं ना, ये तो हम QC1 में भी थोड़ा बहुत इस तरह के एक्टिविटी करते रहे, अभी भी हम देखते हैं। लेकिन अंजरा भी उसी तरह से एक फेल है, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो जब इसको देखेंगे बाद में जाके आगे। ठीक, जज़ाकल्लाह। सर ये जो हमने अभी कुरानी पोर्शन पढ़ा आयत नंबर 27, उसके फेल के टेबल में बाब वाले पोर्शन में एक 5वां बाब वा लिखा है। सर ये एक 5वां बाब है या सिर्फ ये चारों बाब पे ही हम सारा पढ़ेंगे? नहीं, वादा जो मैंने उसको आपको बताया था, वो जो वहाँ पे लिखा है वो सब बाब सिर्फ बताया गया है, वो बासला के लिए, बाकी असल में वो दाराबा से ही है। असल उसका जो बाब है वो दाराबा है, ये वादा उसका सब पैटर्न आप इसको कह सकते हैं, सब बाब कह सकते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे उसको, ठीक है, यानी वो अलग से 5वां बाब नहीं है? नहीं, 5वां बाब नहीं है, वो दाराबा से ही है।
ٹھیک سر، شکریہ. جی اگر کسی کا اور کوشچن ہے تو بتا دیں، تو ہم 2-4 منٹ کی بریک کر لیں اگر ضرورت ہے تو. اچھا میں تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے بھی ایک دے دوں ایکسپلینیشن کہ جس طرح یہ وعدہ ایک پیٹرن بن گیا تو اس کے اوپر بھی وصلہ اور اس طرح کے وجدہ اور بھی افعال ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھے بھی ہیں ہم نے کچھ نا، وقع بھی ہے اور بھی آئیں گے. تو اسی طرح اگر کہیں پہ آپ ہا دال لکھا ہوا دیکھ لیں تو وہ ایکچولی یہ ہے کہ جس طرح جزا کے لیے اگر آپ ہا دال لکھا ہوا دیکھ لیں تو ہے تو جزا ہے تو ہدا بھی دورابا کے پیٹرن پہ اور جزا بھی دورابا کے پیٹرن پہ، لیکن ہم نے اس میں ہدا یہدی کو ایک ریفرنس بنا لیا. تو ہم کہیں گے کہ کہیں پہ ہو سکتا ہے سلائیڈز میں یا کسی جگہ پہ آپ کو نا یہ ویریشن مل جائے تو آپ کنفیوز نہ ہوں کہ یہ ہدا والا کون سا ٹیبل ہے. ایکچولی وہ وہی دورابا کا ہی ٹیبل ہے، لیکن ہدا کا ایک پیٹرن چونکہ وہ ایک ریفرنس بن گیا. اسی طرح قولا والا جو ہے اصل میں تو باب نصرہ میں آتے لیکن ہم نے قولا کو اگر کہیں پہ قاف لام سے ظاہر کر دیا یا قاف الف لام سے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کے بیچ میں کانا بھی آ گیا، تابا بھی آ گیا، ذاقہ بھی آ گیا. تو یہ ایک طرح کے ایک ریفرنس کو یاد کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اگلے افعال کو نا اسی سانچے میں ڈھال کے یاد کرنا آسان ہوتا ہے. تو کہیں کہیں پہ اس طرح ٹھیک بھی آپ کو لکھا ہوا مل سکتا ہے، کسی سلیبس میں ہمارے کہیں بکس میں مختلف جی طریقے سے بھی تھوڑا بہت مل سکتا ہے. تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں، آپ ایسے ثلاثی مجرد کے 4 ابواب ہی پڑھیں ان کورسز میں فی الحال. ٹھیک، جزاک اللہ میم. اچھا جی بریک کی ضرورت ہے 4 منٹ کے، ہم کنٹینیو کر لیں اگلا لیسن. ہاں آپ لے لیں عبد الرحمان صاحب، تھوڑی سی 2-3 منٹ کی بریک لے لیں، پانی وغیرہ پی لیں. آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی تو آپ ذرا تھوڑا سا کر لیں بریک. چلیں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اس کے 5 منٹ کے بعد ہم شروع کر لیتے ہیں دوبارہ، ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. پوسٹ 2 کے صفحہ نمبر 4 اور اشارہ ڈی ہم پڑھیں گے آج. چوتھا صفحہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا اس مراد ہے جو مصحف کا جو چوتھا صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں جو اس کورس کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ آج ہم چوتھے صفحے کو مکمل کریں گے. اس کا آخری اشارہ بھی پڑھیں گے اور اس آخری صفحے کے جو اشارات ہیں ہم رپیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو 5 صفحات ہم نے پڑھنے ہیں اس کورس میں، ان کا مین جو موضوع ہے وہ ہدایت ہے اور آخر میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ہدایت ہے متقین کے لیے، کافرین منافقین ان سب کا تذکرہ کیا گیا اور ہمیں یہ آپشن دیا گیا کہ ہم کیا بننا چاہیں گے ان میں سے. ٹھیک ہے، تو لازمی بات ہے ہم متقین بننا چاہیں گے اور متقین کی صفات بھی ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھی. تو یہ مین ٹاپک ہے، انشاءاللہ آج ہم یہ پہلے 4 صفحات کو مکمل کر لیں گے. تو اشارات، ان 5 صفحات کے جو اشارات ہیں ان کو ہاتھ کی انگلیوں پہ ایسے ہی ہم یاد کرتے ہیں جیسے پہلے ہم یاد کرتے آئے ہیں. پہلے 2 اشارات جو ہیں سورہ فاتحہ کے متعلق ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہدایت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر متقین کی صفات ہے. ہدایت کس کے لیے نہیں ہے؟ کافروں کے لیے اور منافقوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور 2 رخے ہیں.
اور انہی کے لیے پھر ان کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کی، یہ آگ کی مثال اور بارش کی مثال بیان کی گئی، اور پھر قرآن کی دعوت بیان کی گئی، اور پھر قرآن کا چیلنج ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ بہرحال چوتھے صفحے کے جو اشارات ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ ٹھیک ہے، تو وعید اور بشارت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور مچھر کی مثال بھی اس کے بعد پڑھی، ٹھیک ہے، جس سے یہ تذکرہ ہوا تھا، جس سے کہ جو مومنین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں کو سن کر وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو بھی مثال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس سے کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے اس میں کوئی نہ کوئی، اور وہ سچی ہے۔ اور دوسری جو ہے، لیکن جو ایمان نہیں لاتے، جو مومنین نہیں ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ چھوٹی سی چیزوں کی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے تیسرا اشارہ جو پڑھا تھا، گمراہ کون، تو وہ ہم نے پڑھا تھا فاسقین کے متعلق۔ اب یہ چیلنج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، ایون کہ ہمارا مرنا جینا سب کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر ہم کیسے کفر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ چوتھے صفحے کے اشارات ہیں، وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات کا تعارف ہم سب سے پہلے لیتے ہیں، چوتھے صفحے کا جو ہے کفر کیسے۔ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں قرآن کریم کی طرف سے جو دعوت تھی اس کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی کی اپنی عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی انہی چیزوں کو مختلف اسلوب اور انداز سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کی عبادت کا حکم دیا تھا، تو جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں ان کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ کیسے پھر ان سب نعمتوں کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کا ناشکری اور اللہ تعالیٰ کا انکار ہم کیسے کرتے ہیں، کیسے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو کفر کیسے، یہ جو چوتھا صفحہ ہم نے پڑھا ہے، ان کے اسباق سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا، اور ایون کہ ہمیں مرنے کے بعد ہم جب مریں گے اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اور دوبارہ سارا کچھ معاملات کرنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم بالکل کچھ بھی نہیں تھے تو ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ایون کہ مرنا جینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہماری زندگی ہے اس کے اندر جتنی آسانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی، ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آرام دہ زندگی کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمارے ہر عمل کا علم ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ایون کہ ہم اگر کوئی اپنے ذہن میں کوئی بات سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، یا عمل کرنے سے پہلے اگر ہم کچھ سوچتے ہیں تو اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو ان سب کچھ کے باوجود بھی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آج کا جو اسباق ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کتنا آسان ہے کہ ہم ہر لائن میں ہمارے پاس جو ٹارگٹ تھا ہمارا کہ ہم اس کورس میں ہر سطر میں 3 یا 3 سے کم الفاظ ہمارے پاس نئے رہ جائیں گے، جو ہمیں نہیں آتے ہوں گے، ہمارے نئے ہوں گے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان کے نشانات کو آپ دیکھیں کہ پہلی لائن میں 2 الفاظ ہیں، دوسری لائن میں 4 ہیں، اور پھر 2 پھر 3، اوسطاً اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 3 الفاظ اوسطاً جو ہیں نئے ہیں ہمارے لیے۔ انشاءاللہ جب آگے ہم جائیں گے اگلے کورسز میں تو انشاءاللہ یہ جو نمبرنگ ہے کم ہوتی جائے گی، انشاءاللہ ہمارے لیے ہر لائن میں جو نئے الفاظ ہیں وہ کم رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور چونکہ یہی چیلنج بھی ہے ان کورسز کا کہ اس کے اندر جو الفاظ اور معنی کو ہم نے سیکھنا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ چونکہ بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ کوئی تفسیر کا کورس تو نہیں ہے، نہ ہم اس میں تفسیر اتنی کرتے ہیں، ہم صرف الفاظ کے معنی پر جو ہے نا فوکس کرتے ہیں کہ ان کے الفاظ کے معنی کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کے سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ TPI ہے، اور ان اشارات کی مدد سے اس کو سیکھنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے فریزز ہیں، جملے ہیں، ان کی مدد سے ہم نے ان الفاظ کے معنی کو سیکھنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس میں کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह हम नए नए अल्फाज को सीखते जा रहे हैं और हमारी जो वोकैबुलरी है उसमें दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा होता जा रहा है। तो सबसे पहले इन आयात की तिलावत करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इसका तर्जुमा देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। जी, कैफा, इन आयत के अंदर जो अल्फाज हैं, कैफा का लफ्ज़ हम जानते हैं कि कैफा का माना कैसे। इसको हम आमतौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? कैफा हालुकुम, आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं। कैफा अंतुम, आप सब कैसे हैं। ठीक है, तो अलम तारा कैफा, अलम तारा कैफा, तो ये अल्फाज, ये लफ्ज़ हमारा जाना पहचाना है। कैफा मैंने कैसे, जैसे कहते हैं हाउ आर यू, तो इस तरह हम कहते हैं कैफा, कैफा अंता, आप कैसे हैं। कैफा हालुका, आपका हाल क्या है। ठीक है, तो ये कैफा का लफ्ज़ जाना पहचाना है। ऐसे तकफुरूना, ये भी तकफुरूना हमने पढ़ा है, काफरा, काफरा से। तकफुरूना से पता चलता है कि ये मुजारे है, शुरू में ता भी आ रहा है और आखिर में बानून भी है, इससे जमा भी है और मुजारे भी है। तकफुरूना, कई कैसे तुम इनकार करते हो, बिल्लाहि अल्लाह का, व कुन्तुम अमवातन। अब जो वाव है, वाव का माना हमने पढ़ा था और, ठीक है, वाव का और भी एक हमने किसी जगह माना पढ़ा था कसम के लिए। ठीक है, और यहाँ पर इसका माना है हाल, हालांकि। वाव हाल के लिए भी होती है, इनके एक माना इसका वाव का हाल भी होता है कि इस हाल में। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि, कि तुम कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का। हालांकि वाव का माना है, वाव का माना यहाँ पर और नहीं करेंगे, वाव का माना करेंगे हालांकि कुन्तुम, ये काना यकून से, कुंता कुन्तुम, तुम सब, अमवातन, बेजान थे, यानी मैयत जब उसको बेजान होता है इसलिए उसको मैयत कहते हैं। अमवात मैयत की जमा है। ठीक है, तो वो भी बेजान होती है इसलिए इसको भी मैयत कहते हैं। हालांकि तुम बेजान थे, फ़अहयाकुम, फ़अहया, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें। फ़अहयाकुम, कुम भी जाना बजाना है, फा अलग से है, बस फिर अहया ये फेल है, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें। सुम्मा युमीतुकुम, सुम्मा, फिर ये सुम्मा भी हमारा जाना बचाना लफ्ज़ है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर युमीतु, वो मौत देगा, कुम, तुम्हें। तो ये जो अल्फाज आपस में हम एहसास इनको जोड़ रहे हैं, ये हम प्रैक्टिस पहले भी हम कर चुके हैं बहुत सी आयात के अंदर भी, और कोर्स 1 में भी हमने किया। जैसा हमने कहा किताब, किताबो कुम, ठीक है, हमने ये पहले भी हमने जुमले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी देख लें कि फेल उनको उसके साथ मिलाया हुआ है, युमीतुकुम, फिर उसने, फिर वो मौत देगा तुम्हें। सुम्मा, फिर युहयी, वो जिंदा करेगा, कुम, तुम्हें। सुम्मा, फिर इलैही, इला और ही, इलैही, उसी की तरफ, इलैही, उसी की तरफ, तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे। राजा से है तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे। ये जैसे हमने पढ़ा था ना, लम यलिद व लम यूलद पढ़ा था, तुरजाऊन। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह के अफ़ाल है, पर तुम लौटाए जाओगे। तो ये हमने इसका पढ़ा है तर्जुमा इन आयात का। और फ़अहयाकुम के मुतल्लिक मैंने बताया कि ये 3 टुकड़े इसके आप बना सकते हैं। फ़ा अलग है, अहया अलग फेल है, और कुम तुम्हें। ठीक है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयी,
کم یحیی پھر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے کا، اور کم تمہیں ثم یمیتکم ثم، تو یہ دیکھیں اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر وہ زندہ کرے گا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. الیہ جیسے الیہ ترجعون ہم نے پڑھ چکے ہیں، الیہ راجعون میں ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ثم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون وہاں پہ پڑھا تھا، یہاں ہے ترجعون. ٹھیک ہے، تو یہ ملتے جلتے الفاظ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان کے متعلق. ٹھیک ہے، اب آیات ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر سکتے ہو کہ حالانکہ تم بے جان تھے، یعنی کہ زندہ ہونے سے پہلے، تم جب پیدا ہونے سے پہلے تم بے جان شکل میں تھے، مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، یعنی تمہیں زندگی عطا کی. ٹھیک ہے، تو بے جان شکل سے اللہ نے تمہیں جاندار کی شکل مطلب عطا کی. تو اس کے بعد پھر جو تمہاری پوری زندگی ہے، زندگی کے بعد تمہیں پھر وہ مارے گا. ثم یمیتکم، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب انسان کون سا انسان کب پیدا ہوگا، کب مرے گا. پھر ثم یحییکم، اور پھر وہ اس کے بعد تمہیں زندہ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو اس کے باوجود تم کفر کیسے کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، جبکہ ہمارا مرنا جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو یہ سارا جو پروسیس ہے یہ ہم خود نہیں کر سکتے، نہ کسی انسان کے اختیار میں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو اس سب کچھ کے جاننے کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کریں تو کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کے احکامات کا انکار نہیں کر سکتے، جو اس کے احکامات ہیں ہمارے لیے اس کا انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہم نے پڑھی ہے کہ کفر کیسے. الحمدللہ اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا ہے. دوسری آیت اس کے بعد جو ہے اس کا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تلاوت. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جی، ان آیات کے تلاوت کے بعد ان کا ہم ترجمہ دیکھیں گے. ہوا ہمارا جانا پہچانا لفظ ہے، وہی ہے. الذی کے متعلق بھی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وہی ذات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی ذات وہ ہے یہ جو جس نے تمہیں بے جان سے یعنی زندگی عطا کی، پھر مارے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور یہ وہی ذات ہے خالقہ، جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض، ما جو کچھ بھی فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ زمین میں جو کچھ بھی ہے اس نے وہ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسانوں کے لیے اللہ نے سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. ثم پھر استوا الی السماء، پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف، فسواہن پس اس نے برابر کر دیا ان کو 7 سماوات 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. فسواہن پس اس نے برابر کر دیا. سوا کا مطلب اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ گویا کہ جیسے کسی چیز کی جو نوک چوک ہے اس کو برابر کر کے بالکل اس چیز کو بالکل بہترین طریقے سے بنا دینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو آسن تقویم بنایا. ٹھیک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو چیز ہے اس میں ویسے تو ہر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے وہ پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو سوا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو برابر کر دیا آسمان کو، بالکل اس کو مطلب ہے کہ صحیح اس کی جو شیپ جو ہے
वो अच्छी बना दी, और 7 आसमान के उनको बना दिया, आसमानों को अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो ये सारी अल्लाह ताला की जो सिफात बयान की गई हैं, जैसे कि पिछली आयत में भी हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने बेजान से जानदार बनाया, जिंदा किया, और उसके बाद फिर जो है वो मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, और उसकी तरफ लौट कर जाना है, और सारी की सारी चीज़ें उसने पैदा की हैं। इस सब का ताल्लुक पहले जुमले के साथ है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तो फिर इन सब कुछ के बावजूद तुम कैसे, और अल्लाह ताला इन सब कामों पर कादिर भी है, तो इन सब कुछ के बावजूद अल्लाह का इनकार कैसे किया जा सकता है, अल्लाह का कुफर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। तो अल्लाह ताला ने हमारी जो ज़रूरियात के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ अल्लाह ने पैदा की है, ज़मीन से हमें अल्लाह ताला अता करते हैं, आसमान से अता करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला के इस मोहब्बत जो करते हैं अल्लाह ताला, तो हमें भी अल्लाह ताला का जो शुक्र अदा करना चाहिए वो मोहब्बत के साथ करना चाहिए, बल्कि उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कुफर के हमने माना पड़ा था इनकार करना, नाशुक्री करना। तो अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं जो हमारे ऊपर, सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया, तो हमें अल्लाह ताला की ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की का शुक्र अदा करना चाहिए। और देखें, इंसान का जो लिए अल्लाह ने इंसान के लिए जो कुछ भी पैदा किया, जैसे इंसान की बॉडी को देखें तो हर चीज़ को सही सलामत और एक सही शेप देकर बनाया कि वो खूबसूरत भी लगता है, ठीक है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने पूरे जहान के अंदर जो कुछ भी बनाया, ठीक है, फल बनाए, जो भी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं वो सारी की सारी एक ख़ास शेप में है और बड़ी खूबसूरत लगती हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की ही कुदरत है, अल्लाह ताला इन हर चीज़ पर कादिर है। और अल्लाह ताला ने वसी आसमान भी बनाया जिसमें करोड़ों जो सितारे हैं उनको लगा दिया, उनके 6 आसमान, पूरे 7 आसमान बना के ऊपर यानी कि सितारों को से उसको सजा दिया, ठीक है, वो कितना प्यारा लगता है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है जो कि इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला तमाम अपनी जो मखलूक़ात हैं, खा इंसान है, जितनी भी मखलूक़ात हैं, उनकी हर मखलूक की हर ज़रूरत से अल्लाह ताला वाकिफ़ है और उनका ख्याल अल्लाह ताला के साथ रखती है, ठीक है जी। तो इनके जो असबाक हैं वो एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि इस सब कुछ के बावजूद कि अल्लाह ताला के इख्तियार में हमारी ज़िंदगी भी है और मौत भी है, इस सब कुछ के बावजूद हम अल्लाह ताला का कुफर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, चूँकि हमने उसी की तरफ ही लौट कर जाना है, ठीक है। और ज़मीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है वो उसने हमारे लिए पैदा किया है, और उनको ज़मीन आसमान को हमारे लिए सजाया है कि हम किस तरह से उसके से उन फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके इन आयात के अंदर जो असबाक, दुआ और प्लान है, असबाक हम पहले भी देख चुके हैं। जी सॉरी, असबाक हम पहले भी देख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान का जीना मरना जब सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है, हम उसका इनकार करने का कोई हक नहीं बनता, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमें दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए और हम हमारे ईमान के अंदर ज़्यादती फरमाए, और अल्लाह ताला अपनी अज़मत जो है हमारे दिलों के अंदर भर दे, और हमें मौत का हमेशा जो है हमें मौत को याद रखने की हमें तौफीक दे। क्योंकि मौत का टॉपिक ऐसा है कि जो भी अगर कोई बंदा मौत के बारे में बात कर रहा तो दोस्तों, तो सुनने वाला बंदा कहता है यार को किसी और टॉपिक पे बात करो, इसको छोड़ो। हालांकि हदीस पाक में आता है कि लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत जो है उसको याद किया करो, कसरत से याद किया करो, क्योंकि जब लज्जतों को ख़त्म करने वाली जो मौत है उसको कसरत से जब याद करेंगे तो हमें जो दुनिया की मोहब्बत है जो कि आखिरत के लिए हमारे लिए नुकसानदेह है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मौत को कसरत से याद भी करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, और मैं आइंदा के लिए अपना प्लान करना चाहिए कि इंशाल्लाह मैं आसमानों और ज़मीनों के अंदर जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं
اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کریشن ہے، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، ان سب کے اندر میں غور و فکر کروں گا تاکہ میرے ایمان کے اندر زیادتی ہو۔ الحمدللہ ہم نے ان آیات کو دیکھا، اور اب اس کے اندر جو اسماء اور افعال ہیں وہ کچھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس میں اموات جمع ہے میت کی، میت کا معنی ہے بے جان چیز، میت کی جمع اموات یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا اسم کیا ہے؟ الارض، یہ پچھلی آیت میں بھی تھا، اس کی جمع ہے اراضی۔ سماء آسمان، اور اس کی جمع ہے سماوات۔ کے بعد اس میں شیئن ہم نے پڑھا، اشیاء اس کا جمع ہے اس کی۔ یاسر بھائی کوئی کوشچن آپ کا؟ جی سر، یہ پوچھنا تھا کہ جو ورڈ ہے اس کی پلورل جو ہے یا جمع، یہ بھی کہیں پہ بکس میں لکھا ہوا ہے اردونا، تو اردونا بھی ہے یا ارادی ہی ہے؟ دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ اردونا بھی آتا ہے، اگر اراضی بھی استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر اراضی استعمال ہوتا ہے۔ ویسے دونوں ٹھیک ہیں؟ جی دونوں ٹھیک ہے۔ یہ سسٹر نصرت کا کوئی کوشچن ہے؟ سسٹر نصرت، یہ ابھی آپ نے سوری سر، وہ میں یہ پہلے کا ہے؟ پہلے میں لوڈ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے کہا شاید کچھ دوبارہ سے پوچھنا ہو۔ نہیں سوری۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ اسماء، جی یہ والے اسماء نے ابھی دیکھے جو ان آیات میں، ابھی اس میں ان آیات کے اندر جو افعال استعمال میں، جو صحت مند افعال، جو 3 حرف والے صحت مند افعال کو ہم دیکھیں گے۔ جو 4 پیٹرن ہم نے پڑھے تھے، فاتحہ، ناصارہ، ضربہ اور سمیہ، انہی پیٹرن پر جو افعال صحت مند افعال جو اس میں استعمال ہوئے۔ پہلا کیا ہے؟ کافارہ، ناصارہ کے پیٹرن پر ہے کافارہ، یکفورو، اکفر، کافر، مکفور، کفر، یہ ہم کتنی بار پڑھ چکے ہیں، ہمیں یاد بھی ہے، ناصرہ کے پیٹرن پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تکفرون اسی سے۔ دوسرا فعل ہے ترجعون، ترجعون جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ راجع اسی سے ہے، فعل ہے۔ ترجعون جو آ رہا ہے، یہ اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے اگلے آخری لیسن کے اندر یہ کس طرح کا فعل ہے۔ بہرحال راجع اسی سے ہے، ضربہ کے پیٹرن پر، ٹھیک ہے۔ راجع وہ لوٹا، یرجع ارجع، راجع ڈیش رجوع۔ اس کے بعد جو صحت مند فعل ہم نے پڑھا اس میں خلقہ، ناصرہ کے پیٹرن پر ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق۔ اور کون سا فعل ہم نے پڑھا جی اس میں؟ کانا۔ اب ہم اس میں وہ افعال دیکھیں گے جو کمزور افعال ہیں، انہی پیٹرن پر ناصرہ، فاتحہ، ضربہ، سمیہ کے پیٹرن پر آنے والے کمزور افعال جو ان آیات میں استعمال ہوئے وہ ہم اس میں دیکھیں گے جی۔ کانا، اب اس کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاف لکھا ہوا ہے، قاف لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی تو یہ ناصرہ کے پیٹرن پر ہے، لیکن یہ قاف اس کا جو ہے وہ سب باب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت سے افعال کے ساتھ اس طرح کے سب باب بھی لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ناصرہ، ضربہ میں نون لکھا ہوتا ہے، ضاد لکھا ہوتا ہے، فا لکھا ہوتا ہے اور سین لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ناصرہ، فاتحہ، ضربہ اور سمیہ کے پیٹرن پر ہے۔ اس طرح سے ان کے آگے جو کچھ سب پیٹرن کہہ لیں یا سب باب اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ان بعض دفعہ وہ بھی لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کوئی نئے باب آگے نئے نہیں ہیں، بلکہ وہی 4 ہی ہیں جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قاف الف کا مطلب ہے اس سے قالا سے ہے، تو قالا ناصرہ سے ہے، تو کانا بھی ناصرہ سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ کانا، یکون، کن، کائن ڈیش کون۔ الحمدللہ یہ جو کمزور افعال ہم نے اس میں دیکھ لیے اور صحت مند افعال بھی دیکھ لیے ہیں۔
ان آیات کے اندر. تو اب تک اس جو پہلا یہ جو ہمارا سبق تھا اس میں آیات ہم نے پڑھی ہیں، اسماء اور افعال دیکھے ہیں، اور اس کے متعلق اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو بتا دیں انشاءاللہ، پھر ہم آگے جو ہے وہ آخری گرامر کا پورشن پڑھیں گے. سر آپ نے فَأَحْيَاكُمْ یا يُحْيِيكُمْ اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ فعل وہ افعال جو ہیں وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھے، وہ ابھی اس میں نہیں آئیں گے، انشاءاللہ اگلے کورسز میں آئیں گے، ایڈوانس لیول کے ہیں اس لیے ان کو نہیں ذکر کیا یہاں پہ. ٹھیک ہے سر. جی اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں، انشاءاللہ آگے گرامر کا پار کر لیتے ہیں. جی آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. افعال کا اعادہ ہم کریں گے، گرامر پارٹ ہے 4تھا صفحہ، اس کا آخری اشارہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. اس کے اندر جو سامعہ ہے، وہاب ہے، وعد ہے، اسی کے پیٹرن پر جو افعال آئیں گے انشاءاللہ ان کا اعادہ کریں گے ہم. یہ افعال ہم ان سے پہلے پڑھ چکے ہیں. بیسک جو سٹائل ہیں وہ 4 ہی ہیں، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامعہ. انہی کو ہم یاد کرنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو جن نے یہ جو سٹائل ہیں 4 ان کے آنے والے افعال کو یاد کر لیا ہوگا، انشاءاللہ ان کے لیے اگلے جو کورسز ہیں بہت آسان ہو جائیں گے. اور آپ الحمدللہ جیسا کہ پریکٹس کر رہے ہیں پریکٹس والے گروپ میں بھی، تو الحمدللہ اس سے امید ہے کہ آپ کو بہت حد تک جو ہے یہ ابواب اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ جو ہمارا مڈ کوئز ہوا تھا اس میں بھی الحمدللہ بہت اچھے محنت کیا آپ سب لوگوں نے، اور میں نے کوشش تو کی تھی کہ بہت مشکل سا کوئز بناؤں، لیکن یہ کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے نمبر لیے ماشاءاللہ سے، بڑی محنت کی ہے. اور اسی کو الحمدللہ ہم سیکھتے ہیں. یہ وہی سلائڈز ہم دیکھتے رہتے ہیں، انہیں پیٹرن پر جو فتح، ناصرہ، ضربہ اور سامعہ کے پیٹرن پر آنے والے جو کمزور افعال ہم اس کورس میں پڑھ چکے ہیں، یہ وہی افعال ہیں. اور اس میں یہ بھی سلائڈ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کے لیے یاد کرنے کے لیے ہم نے جو جملے پڑھے تھے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ. یہ اب تو یہ باتیں میرے خیال میں آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہو گئی ہوں گی. یہ سلائڈ جو ہیں یہ ہر لیسن کے شروع میں آتی ہیں، تو امید ہے کہ یہ جو سلائڈز ہیں اچھی طرح سے آپ سب لوگوں کو یاد بھی ہو گئی ہوں گی کہ فاتحہ سے کون سے ہم نے باب پڑھے تھے، ناصرہ سے کون سے پڑھے تھے، ضربہ سے، سامعہ سے کون سے پڑھے تھے. یہ الحمدللہ آپ کو یہ جو سلائڈ ہیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئی ہوں گی. ایسا ہی ہے یا ابھی بھی یاد نہیں ہوئی؟ یاد ہو گئی ہیں سر الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس یہ یاد ہو گئی تو انشاءاللہ آگے جا کر جو ہے نا اگلے کورسز بہت آسان ہوں گے انشاءاللہ آپ کے لیے. انہی سے آگے جو ہے نا وہ مزید بھی بنیں گے الحمدللہ. آج ہم پڑھیں گے سامعہ سے. سامعہ کے پیٹرن پر آنے والے جو افعال ہیں ان کا ہم اعادہ کریں گے. سامعہ اس نے سنا، سمع، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع. اس کے ریفرنس جملہ تھا سمع اللہ لمن حمیدہ. عالمہ، عالمہ ہم نے پڑھا تھا سامعہ کے پیٹرن پر ہے، اس نے جانا. عالمہ، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم. انی اعلم ما لا تعلمون، اس کے ریفرنس جملہ ہم نے پڑھا تھا. کچھ ریفرنس جملے ہمیں یاد ہو جائیں گے جو کہ زیادہ ایزی ہیں، اور کچھ اتنی جلدی یاد نہیں ہوں گے. بہرحال یہ جو پیٹرن ہے، جیسے آپ نے عالمہ پڑھا ہے تو عین لام میم کا روٹ لیٹر ہمیں یاد ہوں گے، تو انشاءاللہ اسی سے ہم بنا لیں گے عالمہ کا فعل. ٹھیک ہے جی، عالمہ کا ٹیبل بنانا آسان ہو جائے گا عین لام میم کے مادہ سے. عاملہ اس سے ملتا جلتا ہے. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملہ، یعملو، اعمل، عامل، معمول، عمل. وعامل الصالحات
सूरत अल-अस्र में, और जो नेक अमल करते हैं। आमिलू, हामिदा, उसने तारीफ की। हामिदा यहमदु, इहमद, हामिद, महमूद, हम्द, तारीफ करना। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसमें रेफरेंस जुमला पढ़ा था। खसीरा, खसीरा, उसने खसारा पाया, उसने नुकसान उठाया। खसीरा यखसरु, इखसर, खासिर, डैश, खुस्र, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। सामिया से हमने एक और फेल है शाहिदा। शाहिदा यशहदु, इशहद, शाहिद, मशहूद, शहादा। शाहिदा में उसने गवाही दी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है। ये रेफरेंस जुमला था। आहिदा, एक के बाद एक। अपने माइक म्यूट रखें प्लीज। हैं? अभी आहिदा खत्म जो नहीं है हुआ। जी, आहिदा जो है उसने वादा किया। आहिदा याहदु, ए हद, आहिद, माहूद, आहद, यानी कुदूरा अहदल्ला, अभी हमने पिछली आयत में पढ़ा था, वो अल्लाह ताला के वादे को तोड़ते हैं। अब देखिए जी, हमने फातिहा से भी हमने अफ़ाल पढ़ लिए थे, इस तरह से नासरा से हमने अफ़ाल बहुत से जो है ना वो अफ़ाल एक्स्ट्रा जो अफ़ाल हमने पढ़ लिए, सामिया से पढ़ लिए। ये सारे के सारे अफ़ाल अब जानने के बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें ये इस तरह कोई भी अगर फेल आ जाएगा, इंशाल्लाह हमें उसको पढ़ने में, उसका टेबल बनाने में इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि आप साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और यहाँ भी आप देख रहे हैं बुक में भी आपके पास मटेरियल है। तो इंशाल्लाह, और ये जो हम चंद अफ़ाल हमने सीखे हैं, ये कुरान पाक में रिपीट होकर बहुत ज़्यादा मरतबा आए हैं। ठीक है, तो गोया कि हमने ये चंद अफ़ाल नहीं सीखे, हमने बहुत ज़्यादा अफ़ाल हमने सीख लिए हैं। ठीक है, गोया कि 130 अफ़ाल ऐसे हैं जो कुरान पाक में 2400 मरतबा हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे सामिया के स्टाइल पर हैं। ठीक है, अब देखें सामिया के स्टाइल पर हमने क्या पढ़ा था, आलिमा, आमिला, हामिदा, खसी को, ये 6-7 अफ़ाल हमने पढ़े। तो ये 6-7 अफ़ाल जो हैं ये कुरान पाक में रिपीट होकर इतनी मरतबा आए हैं, तो गोया कि हमने इतने ज़्यादा अफ़ाल सीख लिए। तो ये टीपीआई का ही मेथड है, टीपीआई का फ़ायदा है कि जिससे हम एक फेल सीखते हैं और जो कि कुरान पाक में रिपीट होकर बहुत दफ़ा आया होता है, तो गोया कि सारे के सारे अल्फाज को सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस कोर्स का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये होता है कि आप टीपीआई का तरीका इख्तियार करते हैं, इन इशारों की मदद से याद करते हैं, तो आपको ग्रामर याद करना आसान भी होता है। और आपको देखें, जैसा कि आपने शुरू में एक चीज़ आप सुनते हैं इन कोर्सेज़ के शुरू में, कि ग्रामर की बड़ी बड़ी किताबें जब आप पढ़ेंगे, जब कोई ग्रामर का कोर्स आप करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें ग्रामर की मैं कैसे पढ़ूंगा, इसमें तो इतनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, जो इस्तिलाहात हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की जाती। तो टीपीआई के जरिए से बहुत आसान तरीके से ग्रामर को सिखाया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीखने में बहुत आसानी होती है। अब फातिहा से यही अफ़ाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वहाबा, इसका सब पैटर्न है वहाबा फातिहा का। ठीक है, वहाबा, वहाबा के पैटर्न पर आने वाले कुछ अफ़ाल हैं वो हम देख लेते हैं। वहाबा, उसने, वहाबा उसने दिया, अता किया। वहाबा, यहाबु, हब, वाहिब, महूब, वहाबुन, वहाबल्लाहु, ये क्या, वहाब लना मिन लदुनका रहमा, ये बहुत आसान जुमला है, और अता कर हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर। वाक़ा, अच्छा ये है तो फातिहा से है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वहाबा से इसको बताया गया ये सब बाब है। ठीक है जी, इसलिए आपने ये नहीं परेशान होना कि ये कोई नया बाब आ गया। वाक़ा, वाक़या हुआ, वाक़ा, यकाउ, का, अमर है वाक़े, मौक़ूउन, वुक़ू, वाक़े होना।
इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु, ये सूरह वाक़िआ है, ठीक है, जब वाक़िआ होगी, वाक़िआ होने वाली, ठीक है, मुराद इससे क़यामत है। तो ये जो वहाँ बात के पैटर्न में हमने कुछ अफ़ाल पढ़े, ये अल्फाज कुरान पाक में 650 बार आए हैं, तो रिपीट होकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने अल्फाज को सीख लिया है। और अब वादा के पैटर्न में कुछ अफ़ाल हम सीखेंगे। वादा बेसिकली तो ज़ारबा से है, लेकिन इसका सब बाब है वादा। वादा याइदु, इद, वाइद, मऊद, वाद, ठीक है। अला इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, वादा उसने वादा किया। वजदा, वजदा उसने पाया। यजिदु, जिद, वाजिद, मौजूद, वजूद, वजूद में पाना। इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने उनको सब्र करने वाला पाया। वसला, वसला, यसिलु, सिल, वासिल, मौसूल, वसूल। आज की आयत में हमने पढ़ा था वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, तो अन युसला से वसला से, ठीक है जी। वलदा, उसने पैदा किया, उसने जाना। वलदा यलिदु, लिद, वालिद, मौलूद, विलादा। इसके लिए रेफरेंस जुमला पढ़ा था, लम यलिद वलम यूलद। वक़ा, वक़ा का मतलब है बचाना, वक़ा उसने बचाया। वक़ा, यक़ी, ये अमर है, ठीक है। वाक़िन, मौक़ियुन, विकाया, विकाया का मतलब है बचाना, ठीक है। तो इसमें इस फेल में आप देखेंगे कि कई जो है कॉफ सिर्फ नजर आ रहा है आपको, ये अमर है। तो कुरान पाक में जितने भी इस्तेमाल हुए हैं अमर के सीगे इस्तेमाल हुए हैं, उनमें सबसे छोटा यही है कई, ठीक है, तू बचा, है ना। कुरान पाक वाकीना अज़ाबन नार, तो वाकीना अज़ाबन नार में देखेंगे वाव अलग है, वाव मैंने और की, तू बचा ना हमें, तो गोया कि वाकीना जो है ये 3 टुकड़े हैं। तो इससे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कई जो है अमर का सीगा है और पूरा एक फेल है, ठीक है। तो सबसे छोटा फेल जो है इस्तेमाल हुआ कुरान पाक में कई, वाकीना अज़ाबन, तो ये बात हमें बड़ी इंटरेस्टिंग है वक़ा यकी से, ठीक है जी। तो वादा के पैटर्न पर अभी हमने जो बड़े वाजदा वसला वगैरह हमने वादा के पैटर्न पर अफ़ाल पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इतने ज़्यादा जो हमने गोया के हिसाब से तो 7 अफ़ाल हैं, लेकिन ये कि ये 350 मरतबा है कुरान पाक में। और ये वादा के पैटर्न पर, वहादा के पैटर्न पर जो अफ़ाल हमने पढ़े हैं, ये इनको अच्छी तरह से हम याद करेंगे और कोशिश करेंगे हम इनको ना भूलें। ये बेसिकली तो वही 4 स्टाइल हैं, फातहा, नसरा, ज़रबा, और उन्हीं के सब बाब आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सब बाब से ही जो है हम आगे अफ़ाल को सीखते हैं। जैसे सफिया कुछ कहना चाह रही हैं प्लीज। जी मेरे ख्याल है थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, एक स्टूडेंट की आई है क्वेरी कि ये का जो है ना, का फेल अमर ये बताया गया बुक में और हम की बता रहे हैं, तो ये 2 अलग अलग अफ़आल हैं। जो वक़ा से है ना उसका फेल अमर है का, और जो वक़ा है ये एक अलग फेल है, ठीक है। इसका फेल अमर है की। तो आप इनके रूट वर्ड्स पे भी गौर करें, वक़ा के रूट वर्ड्स हैं वाव, काफ, आइन, और इसका बाब भी फतह है। और जबकि जो दूसरा हमने एंड में पढ़ा था वक़ा, वो वाव, काफ, या है और उसका बाब दरबा है। वो एक तरह से हदा यहदी के पैटर्न पर है, लेकिन चूंकि इसमें 2 कमजोर अफ़ाल आ गए, दाएं बाएं आप देखें कि सिर्फ काफ ही सेहतमंद फेल है, सॉरी हर्फ है इसका जो हर्फ मादा है, बाकी 2 हरूफ मादा जो है वो कमजोर आ गए। तो इस वजह से थोड़ा सा मजीद इसकी शेप जो चेंज हो गई और थोड़ा सा मजीद इसका जो फेल अमर है वो मुख्तसर हो गया, मतलब बहुत ही श्रिंक हो गया। उसका तो फिर भी इहदी था, तो इसका सिर्फ कई है ना। तो ये थोड़ा सा जो कमजोर हरूफ आ जाते हैं वो अपना असर करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे अफ़ाल पे, तो ये फर्क आप नोट करें। जी बिल्कुल, वो तो दोनों अफ़ाल ही अलग अलग है ना,
खौफ आइन है वहाँ पे और यहाँ पे तो आइन नहीं है। बहरहाल ये दोनों अलग अलग फेल हैं जी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अफ़आल आज सीख लिए हैं जो सारे फातहा, नसरा, ज़राबा के पैटर्न पर आते हैं, उनके सब बाब के पैटर्न पर जितने भी अफ़आल हमने सीखे, और इनको देखते हुए आगे इस पैटर्न पर जितने भी और अफ़आल भी हमारे सामने अगर आ जाए तो इंशाल्लाह हम वो भी बना सकेंगे। और इसके बाद जो है वो अरबी बोलचाल हम शुरू कर लेते हैं। सिस्टर नुसरत का क्वेश्चन है कोई? ये वाला हमने टेबल सारा किया है, इसमें वहाबा से नीचे कमजोर अफाल हैं या ये सब कमजोर अफाल हैं? वहाबा के नीचे क्या मतलब? वहाबा के बाद 8, जी। 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये तो कमजोर अफाल नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। 6 तक जी। सेहतमंद है और 7 तक सेहतमंद है और जी, 8 से जी ठीक है, थैंक यू। 8 से 14 हाँ जी ठीक है, ठीक है। जी, अरबी बोलचाल के जुमले हैं शाहिदा से है हल शहीदता। हल शहीदता नाम क्या शाहिद आपने गवाही दी? नाम शाहिद तू। नाम शाहिद तू, नाम के साथ जवाब है। हल शहीद तुम? नाम शाहिद ना। शहीद ना। हल तशहदु? नाम अशहदु। नाम अशहदु। नाम अशहदु। अशहदु, ठीक है जी। हल तशहदूना? नाम नशहदु। नशहदु। हम जी ये तशहदूना का जवाब नशहदु से। नशहदु। जी, वादा से है हल वादता? नाम वादतु। नाम वादतु। ये बहुत आसान है, वादा से भी सर। हल वाद तुम? नाम वादना। वादना, माशाल्लाह। हल ताइदु? नाम आइदु। आइद। नाम आइदु। 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 यह मैं वादा करूंगा। हल ताइदूना? नाम नाइदु। आइदुना। नाम नाइदु। नाइदु। ईद? आइदु। आइद। आइदु। ईदु? नाइदु। नाइदु। अच्छा, इन ये जो वादा का है ना टेबल, इसके साथ एक चीज ध्यान रखें कि हम सोफा वगैरह का भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे है कि हल ताइद, जैसे कि मैं हल ताइदु, क्या आप वादा करेंगे? तो नाम सोफा आइदु, अनकरीब में वादा करूंगा, ठीक है जी। इसके साथ ये वाले फाल के साथ सोफा वगैरह भी इस्तेमाल होता है। हल ताइदूना सोफा नाइदु, इस तरह से मतलब इस्तेमाल, ठीक है। ये भी, लेकिन ये जैसे ईद है तो वादा कर, ठीक है। आइदु मैं वादा करूंगा, या सौफा आइदु, इनके साथ ये मुजारे और इसके साथ ये लग सकता है, ठीक है। माजी के साथ तो नहीं, मुजारे के साथ लग सकता है कि सौफा आइदु। सर फेल अमर के वर्ड्स के साथ लगता है ना ये सोफा, फेल अमर नहीं, मुजारे के साथ हो सकता है ना, जैसे हल ताइदु, क्या आप वादा करेंगे? तो नाम आइदु, मैं वादा करूंगा, या सौफा आइदु भी कह सकते हैं, अनकरीब में वादा करूंगा, इसमें भी है। ये मैं एक अमर बात के साथ। एक्सप्लेन करूँ जी, जी। ये थोड़ा सा माइक जरा म्यूट कीजिएगा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मैं एक बात थोड़ी सी दोबारा से एक्सप्लेन करूं, मैंने ग्रुप में भी की थी। तो जब फेले अमर का जवाब होता है ना, तो जवाब देना होता है मुदारे में, तो उसके साथ सौफा लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि सौफा का ताल्लुक बेसिकली फेले मुदारे के साथ है, यानी वो मुदारे से जुड़ के आता है। ज़ाहिर कोई काम माजी में हो गया तो उसके लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि मैं जल्दी करूंगा, वो तो करूंगा तो मुदारे में होगा। तो ये और बात है कि ये अमर के जवाब में, अमर का जवाब मुदारे से देना होता है, और मुदारे के साथ सौफा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। इट डिपेंड्स कि हमने वो काम आके जल्दी करना है या नहीं करना। तो अगर तो नॉर्मली अपने हिसाब से करना है तो सौफा ना लगाएं, अगर तो बिल्कुल कमिटेड है करना है तो। वैसे आम बोलचाल में अरबिक लोग जो है ना, वो अरब लोग सौफा का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये सिखाया जा रहा है डायलॉग्स में। जी ठीक जी, ठीक है जी। अच्छा, ये आपको समझ आ गई सौफा वाली बात जो है। नेक्स्ट वाला जो फेल है हल वजदता। नाम वजदा वजदतु। मैंने पाना, क्या आपने पाया? नाम वजदतु। नाम वजदतु। हल वजदतुम? नाम वजदना। वजदना। हल तजिदु? नाम आजिदु।
नाम आजिदु। ये ब्रदर्स की आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल सिस्टर्स बोल रही हैं सारी। मेरे ख्याल में या तो वो परेशान है, उनको बात समझ नहीं आ रही, या फिर जो है उनको ज़्यादा आता है सिस्टर से, इसलिए। अदब कर रहे हैं सर। अच्छा माशाल्लाह। हल आदत भी तजिदून, वो सर कहते होते हैं ना, घर में भी सुनने की आदत हो जाती है तो फिर क्लास में भी खामोशी से सुनते हैं ना। ये तो हमारे सर मजाक करते होते हैं, हमने तो नहीं किया। हल तजिदून बोल रहे हैं हमारी नाम नाजिदू। अच्छा, ये जो ताजिदून है या ताजिदू है, बहुत से अफाल जो है वो बेसिकली जो है अगर देखा जाए तो वो मतलब मेल से क्वेश्चन होते हैं, तो अगर वो उसको समझे तो हिसाब से। हल ताजिदून नाम नाम नाजिदू। नाजिदू। जिद अमर है, जिद अजिद। आजिदू। आजिदू। जिदू नाजिदू। नाजिदू। ठीक है, ये मुजारे के साथ इसका आंसर होगा अमर का। ठीक है जी। वसला हमने पढ़ा था मिलाना। हल वसलता, नाम वसलतू। नाम वसलतु, जी मैंने पा लिया। ठीक है। हल वसल तुम, नाम वसलना। नाम वसलना। नाम वसलना। वसलना, माशाल्लाह। हल तासिलु, नाम हासिल। नाम आसिलु। हल तासिलूना, नाम नासिलू। नासिलु। जमा कैसे गाएगा? नाम नासिलु, यहाँ हमने कर लिया। ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरबी बोलचाल भी सीख लिया है, और हमारा जो आखिरी सबक है इसका हमने कुछ प्रैक्टिस है जो हमें दी गई है वर्क बुक में। जो अफ़ाल हमने अभी आज सारे प्रैक्टिस किए हैं सामिया के पैटर्न से और इस तरह से नासरा ज़राबा से, वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। वर्क बुक में ऐसे दिया गया होगा, आपने उसके सिर्फ 6 चाबियाँ लिखनी होती हैं, फिर माजी, मुज़ारे, अमर, तुम फाइल से मफूल। और ये जो आखिर में मानी दिए गए हैं वो आपने माना माजी का लिखना होता है या काम का, यानी कि मस्तर का मानी लिख सकते हैं। ठीक है। बहरहाल ये प्रैक्टिस है वर्क बुक की, बहुत आसान है, आप इसको भी कीजिएगा और कोशिश करेंगे वर्क बुक का, जैसे मैंने पहले बताया कि सारे दोनों हिस्सों को साथ साथ फिल करते जाएं। तो ये हमारे